السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے راز کے سفر پر نکلنے والے ہیں جو صرف کتابوں کے لفظوں سے نہیں ملتا۔ یہ دروازہ ہے جو دل کی آگ، عشق کی روشنی اور صوفیائی کی خاموشی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ راز ہے درود ابراہیمی کا، وہی درود جو ہم سب نماز کے اندر پڑھتے ہیں، مگر کبھی سوچا کہ اللہ نے یہ درود نماز کا حصہ کیوں بنایا؟ اور شمس تبریز جیسے صوفی جب اس پر گفتگو کرتے تھے تو کیوں ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے تھے، مگر وہ مکمل راز زبان پر نہ لاتے تھے۔ درود ابراہیمی محض دعا نہیں، یہ ایک روحانی دروازہ ہے۔ یہ درود بندے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کے فیض سے جوڑ دیتا ہے۔ شمس تبریز کہتے ہیں الفاظ درود کے ہیں مگر حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہے۔ لیکن وہ حقیقت کیا ہے؟ یہی وہ راز ہے جو انہوں نے براہ راست کبھی نہیں بتایا۔ شمس تبریز کا کمال یہ تھا کہ وہ باتوں کو ادھورا چھوڑتے تاکہ سننے والے کے اندر سوال پیدا ہو۔ وہ فرماتے ہر راز ہر زبان پر نہیں آ سکتا، کچھ راز دل والے دل میں سمجھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے وہ اکثر خاموش ہو جاتے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے، کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتے اور بس یہی کہتے، یہ درود وقت کو بدل دیتا ہے، مگر یہ بات لفظوں میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ غور کیجئے، درود ابراہیم میں دو عظیم ہستیاں ایک ساتھ ذکر ہوتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درود ابراہیم کا وہ راز جو شمس تبریز نے بتایا، یہ صرف دو نام نہیں بلکہ دو زبانوں کے ملاپ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماضی کی دعا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کی تکمیل ہے۔ یعنی درود ابراہیم اصل میں وقت کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ ماضی اور حال کو اکٹھا کر کے بندے کو ایک ایسے لمحے میں لے جاتا ہے جہاں وقت اپنی قید کھو دیتا ہے۔ درود ابراہیم وقت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ہر شخص وقت کی حقیقت برداشت نہیں کر سکتا۔ میری پیاری بہنوں، سوچیں ذرا، جب آپ دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھتی ہیں تو گویا آپ ایک ایسا لمحہ زندہ کرتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تھا اور جو آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پورا ہوا۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے پڑھتے ہوئے شمس تبریز کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ بات عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ درود ابراہیم کوئی عام دعا نہیں بلکہ وقت کو جوڑنے والی ایک روحانی طاقت ہے۔ بہت سارے اولیاء کرام نے اس کو اشاروں میں بیان کیا ہے لیکن زبان سے بیان نہیں کیا۔ اگر ہم کثرت سے درود ابراہیم پڑھیں تو درود ابراہیم صرف وقت نہیں بدلتا بلکہ نسلوں کی تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میری نسل میں بھی نبوت اور رحمت قائم کر دے۔ یہ وہ دعا تھی جو صدیوں تک آسمان پر معلق رہی اور پھر اس کا نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ہمارے پیارے نبی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو دراصل ہم اس دعا کے وارث بن جاتے ہیں، یعنی صرف اپنی بخشش نہیں مانگتے، پھر اپنی اولاد، اپنے گھرانے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں۔ درود ابراہیم نسلوں کی تقدیر کا ذکر ہے، جو اسے دل سے پڑھتا ہے اس کی اولاد اللہ کے نور میں چلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ درود ایک نسل سے دوسری نسل کو بھی فیض دیتا ہے۔ یہ درود ابراہیمی کا وہ راز ہے جو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ درود صرف پڑھنے والے کو نہیں بلکہ اس کے گھر کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم سب اپنی اولاد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، رزق، تعلیم، سہولتیں، مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں، تقدیر کا نور۔ جو دل درود ابراہیمی سے روشن ہوتا ہے
اس کی نسلیں اندھیروں میں نہیں رہتی، وہ اندھیروں میں زیادہ نہیں بھٹکتی۔ یہ ایسی روحانیت ہے کہ نسل در نسل چلتی رہتی ہے اگر ہم درود ابراہیمی کی کثرت رکھیں تو۔ ہر شخص کو یہ راز معلوم نہیں، اگر ہم سب کو یہ معلوم ہوتا تو ہر انسان درود ابراہیمی کا ذکر کر رہا ہوتا اور ہم باقی امتحان بھول جاتے۔ انسان کے دل کی حقیقت یہ ہے کہ یا تو یہ اندھیروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد، کینہ، غفلت، یا پھر یہ نور سے بھر جاتا ہے۔ درود ابراہیم دل کی صفائی ہے، یہ دل کو دھو دیتا ہے اور اس میں ایسا سکون بھر دیتا ہے جو دنیا کے کسی خزانے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ شمس تبریز کہتے تھے کہ میں نے دنیا کے ہر ذکر کو آزمایا مگر جو نور درود ابراہیمی سے اترتا تھا کسی اور سے نہ ملا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرشتے قریب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتے ہیں ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ایک عجیب سا سکون اور ہمت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس کی دعائیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ گناہوں سے حفاظت ہوتی ہے، جب دل میں نور اتر جائے تو گناہوں کی طرف دھیان بھی نہیں رہتا اور گناہوں کا اثر ٹوٹ جاتا ہے، وہ بندہ برائی کے قریب آ کر بھی بچ جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو آج تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر شخص فرشتوں کی حقیقت کے قرب کو سمجھنے کے لیے اس کے قابل ہی نہیں۔ ایک شخص نے شمس تبریز سے پوچھا کہ میرا دل ہر وقت نور سے بھرا رہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شمس تبریز نے مسکرا کر کہا، ہر وقت درود ابراہیمی پڑھا کرو، اگر تمہارے ہونٹ خاموش بھی ہوں مگر دل درود پڑھ رہا ہو تو تم سمجھو کہ تمہارے پاس فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ جملہ سن کر وہ شاگرد پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے دل کے قریب واقعی کوئی روشنی اتر آئی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی تنہائی، خوف، بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی سہارا نہیں، کوئی قریب نہیں، لیکن سوچیں، اگر آپ کے دل کے قریب خود اللہ کے فرشتے موجود ہوں تو پھر کیا آپ کبھی اکیلا محسوس کریں گے خود کو؟ یہی راز ہے درود ابراہیم کا۔ درود ابراہیم سے بڑھ کر کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں جو ہم کریں اور پاورفل ہو۔ ہر قرآن پاک کی ہر ایک آیت میں برکت ہے، ہر ایک لفظ میں برکت ہے۔ درود ابراہیمی وہ راز ہے جو آپ کو آقا کے در پر لے جاتا ہے، آقا کے در پہ بلا لیتا ہے۔ روزانہ کا معمول بنائیں، آپ کی جو بھی خواہش ہے، جو بھی آپ کی جس چیز کے لیے آپ طلبگار ہیں، تہجد کے بعد اگر آپ پڑھ سکیں تو 100 دفعہ درود ابراہیم لازماً پڑھیں، دل سے پڑھیں، اور دل سے پڑھا گیا درود ابراہیم عرش تک جاتا ہے اور پھر عرش تک ہماری دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود ابراہیمی کی کثرت کرتا ہے جو ہمارے دل کو منور کر دیتا ہے وہ درود۔ شکریہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔